آج جو کاز لسٹ آئی ہے اور جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ خبر ہے کہ ریگولر جو بینچ ہے وہ فل کورٹ نے جو مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت کی ہیں اس کا فیصلہ سنائے گا۔ کیا یہ معمول کی پریکٹس ہے یا یہ جو ریگولر بینچ سنا دیتا ہے فیصلہ اس میں کوئی ایک متفقہ فیصلہ آ جاتا ہے، اختلاف ہو یا تائید ہو، اس صورت میں ہے یا کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ معمول کا ہی معاملہ ہے اس میں، کیونکہ اس سے قبل بھی 3 یا 5 یا 7 ججز جو بینچ ہوتا ہے وہ اگر ان میں سے اگر کوئی اویلیبلٹی نہ ہو کچھ ججز کی تو جو ججز موجود ہوتے ہیں وہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس ہم نے دیکھی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو تمام ججز آیا کرتے ہیں لیکن ان کا نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی مشاورت ہوئی سپریم کورٹ میں، آج بھی مشاورتی اجلاس جو ہے وہ ہوا، تو اس میں ایک طے ہو گیا، 13 ججز نے ایک فیصلہ طے کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا۔ فرض کریں اس میں 8-5 کا فیصلہ ہوتا ہے یا 13 کے 13 ججز کسی ایک پر متفق ہوتے ہیں یا 7-5 کا ہوتا ہے یا جتنا بھی مختلف ہوگا، فیصلہ وہی ہے جو 13 نے طے کر دیا۔ اب وہ سنانا ہے کسی بھی بینچ نے تو اس میں ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے کچھ بینچ کے ججز جو ہے وہ کل اویلیبل نہ ہوں، تو انہوں نے یہی طے کیا ہو کہ ٹھیک ہے جو آپ کا روٹین کا جو بینچ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا جو روٹین کا بینچ ہے وہی کیونکہ اس کی سربراہی کر رہے تھے تو وہی کل صبح 9 بجے 9:15 بجے یا 9:30 بجے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی غیر معمولی چیز مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، یہ پریکٹس کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، کیونکہ ماضی میں عام طور پر یہی ہوتا رہا ہے کہ خاص طور پر جب اختلافی فیصلے ہوتے تھے تو ایک وہ ارکان جو اکثریت میں ہوتے تھے وہ فیصلہ سناتے، پھر اقلیتی فیصلے کا بھی وہ کیا جاتا تھا۔ ہم نے خاص طور پر وہ دیکھا تھا جب پاناما کیس تھا۔ خیر یہ روٹین ہوگی۔ یہ بتائیں کہ آج جو سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹرائل سے روک دیا گیا جو 3 نشستوں کا معاملہ ہے اسلام آباد کی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آپ سماعت جاری رکھیں۔ سماعت جاری رہے گی تو کیا ڈسکس ہوگا اور ٹرائل سے کیا مراد ہے کہ جو اس کیس کے میرٹ ہیں وہ زیر بحث نہیں آئیں گے یا گواہیاں نہیں ہوں گی یا جرا نہیں ہوگی؟ جی، اس میں جو الیکشن کمیشن نے 10 جون کو فیصلہ دیا تھا کہ یہ ٹریبیونل جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا پی ٹی آئی کے امیدواروں نے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کیا تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹریبیونل بحال ہو گیا، جس کے بعد یہ بڑے تیزی سے 2-3 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے آج اور کل بھی انہوں نے کیس سنا، طویل جو ہے وہ آرگومنٹس چل رہے تھے، تو اب انہوں نے 22 جولائی کے لیے کیس رکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ کیونکہ ابھی یہ ٹریبیونل قائم رہنا ہے یا ٹریبیونل قائم نہیں رہنا، مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، اس کا ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ جو ریکارڈ منگوانا ہے یا اس حوالے سے جو فارمز منگوا رہے ہیں وہ اس حد تک ٹریبیونل کام کر لے، لیکن گواہ جو بلانے ہیں، گواہوں میں مطلب اگر جو پریزائڈنگ افسران ہیں یا جو ایجنٹس ہیں، مختلف پولنگ ایجنٹس ہیں، وہ ان تمام گواہوں کو بلا کر ایک ایک گواہ کو اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا، اس پہ جرا ہونا، یہ سارا ٹرائل ہے، مطلب میرٹ پہ سارا جو ٹرائل ہونا ہے، تو اس کی حد تک اب وہ نہ گواہ بلائے جا سکیں گے نہ ٹرائل ہو سکے گا، صرف وہ ریکارڈ منگوا سکتے ہیں کہ جو مطلوبہ ریکارڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پر فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ جو تبدیلی کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ قانون کی نظر میں درست ہے بھی یا نہیں۔ گزشتہ روز چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ میرے خیال میں قانون کی نظر میں وہ درست نہیں ہے، کسی بھی جج کی تبدیلی کے لیے آپ کو سالڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں، وجوہات دینی ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ یہ ایک جڑا ہوا ہے انجم عقیل خان، ان کی پٹیشن میں جو جج ہیں جسٹس جہانگیری، ان کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ اس میں کنٹمپچوس عدالت نے کہا تھا، اور اس میں یہ بھی کل دیا کہ ان کو الگ سے شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ تو اس میں ٹریبیونل اب جو ہے وہ عملی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایکٹیولی کام نہیں کر سکے گا کہ جب تک کہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتی۔
اچھا، ایک کیس آج میاں داؤد کا بھی تھا جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جہانگیری صاحب کو روک دیا جائے جب تک ان کا وہ ڈگری والا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس کا ذرا احوال بتا دیجئے مختصراً۔ جی، اس میں آج جو میاں داؤد ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ اس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو 209 جو آرٹیکل ہے آئین کا، اس کے تحت آپ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ فورم موجود ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی کوئی بھی کمپلینٹ، کوئی ریفرنس ہو تو وہ سنتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جو کو ورنٹوں کی جو کو رٹ ہے وہ ہائی کورٹ کیسے جاری کر سکتی ہے کس کے خلاف؟ تو اس میں جو میاں داؤد ہیں ان کی جانب سے ایک تو حوالہ وہ سجاد علی شاہ کیس 1996 اس کا کیس کا حوالہ انہوں نے دیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جج کے جو کنڈکٹ یا مس کنڈکٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا پرسنل جو ہے وہ ان کی جو ڈگری کے حوالے سے کویسچنز کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنا ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم میرٹ پہ نہیں جا رہے، لیکن پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیس ہائی کورٹ سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ اس حوالے سے آرڈر جو ہے وہ آج شام کو ابھی یا کل صبح جو ہے وہ آرڈر جاری ہوگا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔